محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، گزشتہ جمعۃ المبارک میں جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عملی تعلق قائم کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عملی تعلق قائم کرنا، اور اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سنتیں ہیں ان کا تذکرہ شروع ہوا۔ یہ بات آپ بارہا پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنتوں کو اپناؤ۔ علیکم بسنتی، تم پر لازم ہے کہ میری سنتوں کو اپناؤ۔ نہ صرف یہ کہ اپناؤ بلکہ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، بلکہ میری سنتوں کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ تمسکوا بہا، چمٹ جاؤ۔ ہم اس چیز کے ساتھ چمٹتے ہیں جس کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہیں یہ ہم سے دور نہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تمسکوا بہا، میری سنتوں کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ وعضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں کے ساتھ میری سنت پہ کاربند ہو جاؤ، جبڑوں کے ساتھ جکڑ کر میری سنتوں کو رکھو۔ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے طور طریقے ہیں جو امت کے لیے بطور عبادت اور بطور دین چھوڑ کر جا رہے ہیں، ان کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنے تاکیدی الفاظ استعمال فرما رہے ہیں۔ تمسکوا بہا، پھر ایک جگہ فرمایا کہ من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے محبت کی کل جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ پھر یہ بھی فرمایا، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین ثقلین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، میری گارنٹی ہے اگر تم ان دو چیزوں کے ساتھ جڑے رہے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لن تضلوا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت۔ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ عملی طور پر وابستہ ہونے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو تھاما جائے، پکڑا جائے، چمٹا جائے، جبڑوں کے ساتھ ان کو جکڑا جائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں کچھ سنتوں کا تذکرہ ہوا۔ ایک نکاح کی سنت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نکاح میری سنت ہے اور میری سنت کو اپناؤ۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میری اس سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طرح ایک سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گھر میں داخل ہونا، تو داخل ہوتے ہوئے مسکراتے ہوئے سلام کرتے ہوئے داخل ہونا، اس کا تذکرہ ہوا۔ خواتین کے ساتھ عملی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس حسن سلوک کا معاملہ فرمایا اس کا تذکرہ ہوا۔ یہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ کے سامنے کچھ سنتیں بیان کی گئی، مقصد وہی ہے ان کو اپنایا جائے، ان کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑا جائے، آپ سے وابستہ ہوا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اور سنتوں کا میں تذکرہ کرتا ہوں آج۔ ایک سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشورہ کرنا۔ مشورہ کرنا یہ سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ چھوٹی موٹی سنت نہیں ہے۔ خیر سنت کوئی بھی چھوٹی نہیں ہوتی،
لیکن کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دائرہ مختصر سا ہوتا ہے، کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا دائرہ پوری دنیا پہ محیط ہوتا ہے، پوری زندگی اور پوری دنیا پر۔ یہ جو مشورے والی سنت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہے، اور خصوصاً زندگی کے بڑے بڑے شعبوں سے اور اسلام کے بڑے بڑے شعبوں سے مشورے کا تعلق ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشورہ کرتے تھے، صحابہ کرام سے مشاورت کرتے تھے۔ اب یہاں دو باتیں قابل غور ہیں کہ مشورہ کب کرنا چاہیے، کن صورتوں میں، اور دوسری بات مشورہ کس سے کرنا چاہیے۔ جہاں تک ہے کن صورتوں میں، قرآن کریم کے اندر جس چیز کے بارے میں کوئی حکم، ہدایت، رہنمائی موجود نہ ہو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت مبارکہ اور آپ کے طریقوں میں بھی کوئی اس حوالے سے رہنمائی اور ہدایت موجود نہ ہو، ایسا معاملہ پیش آ گیا ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اب اسلام ہمیں جس کام کی تلقین کرتا ہے کہ اس کام کو کیسے انجام دو، اسے مشورہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مختلف لوگوں سے اس پر رائے لو، ان سے مشاورت کرو، اور اس رائے اور اس مشاورت کے نتیجے میں جو بات طے ہو جائے اس پہ عمل کرو، یہ مشورہ ہے۔ دوسری بات، مشورہ کن سے کرنا چاہیے؟ مشورہ کن سے کرنا چاہیے؟ مشورہ ان سے کرنا چاہیے جو اس مشورے کے اہل ہوں، جو اس مشورے کے اہل ہوں، مشورہ ان سے کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نے تعمیر سے متعلق کوئی مشورہ لینا ہے کہ مکان کی تعمیر میں یہ چیز زیادہ بہتر رہے گی یا یہ بہتر رہے گی یا یہ سٹرکچر بنایا جائے، تو یقیناً جو ماہر تعمیر ہے آپ اسی سے مشورہ کریں گے۔ آپ کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے تعمیر سے متعلق کوئی کام ہو اور آپ درزی کے پاس چلے جائیں کہ مجھے مشورہ دو۔ تو دو چیزیں، مشورہ کب کرنا ہے؟ اس وقت کہ جب قرآن کریم میں اس کام کے بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس حوالے سے رہنمائی موجود نہیں ہے، اب اس کام کو کیسے انجام دیں، اس کے لیے پھر لوگوں سے پوچھا جائے، مشاورت کی جائے۔ یہ کام کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے، اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دے رہے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ جب کوئی معاملہ درپیش ہو اور اللہ کی طرف سے آپ کے پاس اس بارے میں کوئی رہنمائی موجود نہیں ہے تو آپ ان صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے، اور ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، اور وہ صفت یہ بیان فرمائی کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ مسلمان جب اپنے معاملات انجام دیتے ہیں تو باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں۔ مسلمان اپنے معاملات باہمی مشاورت سے انجام دیتے ہیں۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ مشورہ کتنا اہم ہے۔ اپنی مرضی، اپنی منمانی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ کوئی بھی خصوصاً اجتماعی معاملہ پیش ہو تو اسلام کہتا ہے وہ تو مشاورت کے بغیر ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور مسلمانوں کا جو سیاسی نظام ہے، خلافت، آپ اندازہ لگائیں کہ اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا خلافت الا عن مشورہ، مشاورت کے بغیر تو نظام سیاست اور نظام خلافت چلنا ہی نہیں چاہیے، ہے ہی نہیں ہے۔ لہذا جب بھی مسلمانوں کا اجتماعی معاملہ ہو، مسلمانوں کا سیاسی معاملہ ہو،
اسے مشاورت سے طے کرنا ہے۔ آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ فرامین آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اللہ کے نبی، اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے جس میں اللہ کی کتاب بھی موجود نہ ہو اور آپ کی طرف سے بھی کوئی تعلیم موجود نہ ہو، تو آپ ہمیں کیا تلقین فرماتے ہیں کہ پھر اس معاملے کو ہم کیسے حل کریں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجمعوا لہ العابدین من امتی، میری امت کے نیک لوگوں کو اکٹھا کرو، وجعلوہ بینکم شورا، اور اس معاملے کو ان کے درمیان رکھو اور مشاورت سے اس معاملے کو طے کرو۔ اور آگے فرمایا کہ ولا تقضوا برأی واحد، کسی ایک آدمی کی رائے سے کبھی بھی معاملے کو حل نہ کرنا، کسی ایک آدمی کی رائے سے کبھی بھی اس معاملے کو حل نہ کرنا۔ آگے دیکھیے، ما تشاور قوم الا هدوا لارشد امرهم، حضور فرماتے ہیں جب میری امت کسی کام کو باہمی مشاورت سے طے کرتی ہے تو اللہ تعالی اس کام کی سب سے بہترین جو شکل ہوتی ہے اس تک ان کو پہنچا دیتے ہیں۔ جب میری امت مشاورت سے کسی معاملے کو طے کرتی ہے تو اللہ رب العزت جو سب سے بہترین اس عمل کی شکل ہوتی ہے اس تک اللہ رب العزت ان کی رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ آگے فرمایا، استرشدوا العاقل، صاحب عقل شخص سے مشورہ کرنا، ولا تعصوه، اور یہ جو مشورہ ہو جائے اس کی مخالفت نہ کرنا، فتندموا، ورنہ آخر میں تم شرمندہ ہو کر رہ جاؤ۔ آگے فرمایا، ما خاب من استشارہ، کہ جب مشورے سے کوئی معاملہ طے ہو، مشورے سے، تو ما خوابہ، پھر آدمی کو کبھی شرمندگی یا ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، اس کام میں ناکامی ہے ہی نہیں جو مشاورت سے طے ہو۔ آگے دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اذا کان امراؤکم خیارکم، جب تمہارے حکمران نیک اچھے لوگ ہوں، واغنیاؤکم سمحاؤکم، اور تمہارے جو مالدار ہیں وہ غنی ہوں، سخی ہوں، وامورکم شورا بینکم، اور تم اپنے معاملات کو آپس میں باہمی مشاورت سے طے کرتے ہو، فظہر الارض خیر لکم من بطنها، تو پھر تمہارا زندہ رہنا اور زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے اس سے کہ تم مر کے زمین کے نیچے چلے جاؤ۔ تمہارا زندہ رہنا بہتر ہے، زمین کے اوپر رہنا زندہ ہے، بہتر ہے۔ تمہارے حکمران اچھے ہوں، تمہارے مالدار لوگ سخی ہوں، اور تم اپنے معاملات کو مشاورت سے طے کرتے ہو، تو پھر تمہارا زندہ رہنا، زمین کے اوپر رہنا بہتر ہے۔ اب دیکھیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی کوئی معاملہ پیش آیا صحابہ کرام کو بلایا، مشاورت کی۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، دشمن سامنے ہے، صحابہ کرام کو بلایا، اشیروا الیہ، مشورہ دو کیا کریں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ، صحابہ کرام نے اپنے جذبات پیش کیے۔ اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں کہ برق الغماد تک گھوڑے دوڑاتے جاؤ، تو اللہ کے نبی ہم برق الغماد تک گھوڑے دوڑاتے جائیں گے، مڑ کے نہیں دیکھیں گے۔ اور صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ فلاں جگہ چھلانگ لگا دو، اللہ کے نبی ہم آپ کے حکم پر چھلانگ لگا دیں گے۔ پھر مشورہ مانگا، کچھ اور صحابہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ آپ کے پیروکاروں نے، موسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں نے، اذهب انت وربك فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑے، انہا ہنا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، ہم وہ بات نہیں کریں گے، ہم آپ کے آگے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے پیچھے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں سے بھی لڑیں گے۔ پھر غزوہ احد کا موقع آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام کو جمع فرمایا۔ اب غزوہ احد کے موقع پر ایک بڑی عجیب بات ہوئی۔ آپ نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔
باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے یا مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذہن یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ جب آپ نے صحابہ کرام کو بلایا تو اکثریت ان میں ایسے صحابہ تھے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی، دشمن کو اپنے گھر تک آنے کا موقع نہیں دینا چاہیے، باہر نکل کر ان کا مقابلہ کیا جائے، راستے میں جا کر، تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہمارے ڈر سے یہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر نکل کر۔ اکثریت کو جب دیکھا کہ یہی رائے ہے، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ہاں، جب آپ بالکل تیاری کرنے کے لیے گھر تشریف لے گئے تو حضرت عباس فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے دیکھا نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر رہنے کے حق میں تھے؟ تم لوگوں نے اپنی بات اتنی شدت سے پیش کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری بات مان لی۔ اب صحابہ کرام کو احساس ہوا ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی۔ جب آپ واپس تشریف لائے تو صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر آپ کی یہ رائے ہے کہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑا جائے تو ہم اس پر تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مشورہ میں ایک بات طے ہو چکی، اب باہر جا کے لڑیں گے۔ چنانچہ مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے مشورے سے باہر نکلے اور نکل کر آپ نے مقابلہ کیا۔ فتح ہو گئی تھی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی تھی، لیکن پھر ایک غلطی ہوئی، نادانستگی میں ہوئی، وہ فتح نقصان میں تبدیل ہو گئی۔ شکست نہیں ہوئی، نقصان ہوا، دونوں طرف کا نقصان ہوا۔ غزوہ احد کا کوئی حتمی نتیجہ نہیں نکلا، اسی لیے کفار نے جاتے جاتے مسلمانوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اگلے سال یہاں پر اس کا فیصلہ ہوگا۔ مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ مسلمان گئے اگلے سال، لیکن کفر اتنا دہشت زدہ ہوا کہ وہ مقابلے پہ نہیں آیا۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ، یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی اس موقع پر، سورہ آل عمران کی آیات۔ حضور نے صحابہ کا مشورہ قبول کیا۔ غزوہ خندق ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو بلایا، بتاؤ بھائی کیا کریں؟ مشورے میں ایک مشورہ آیا بڑا اچھا حضرت سلمان فارسی کی طرف سے، اللہ کے نبی مدینہ کے ارد گرد خندق کھود لیں۔ ہم تو یہی کرتے تھے، آپ نے فرمایا بہترین مشورہ ہے، چلو خندق کھودیں۔ پھر اسی غزوہ خندق کے موقع پر ایک اور موقع آیا، دشمن بڑے ٹائم سے، بڑے دنوں سے مدینہ کے باہر بیٹھا ہوا ہے، رسد ختم ہو چکی ہے، اندر کھانے پینے کی چیز نہیں آ پا رہی، قحط کی کیفیت طاری ہو گئی ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ایک صحابی آئے اور اپنے پیٹ سے پتھر اٹھایا، قمیض اٹھائی تو پتھر بندھا ہوا ہے، آپ نے اپنی قمیض اٹھائی تو 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ بھوک، یہی وہ موقع ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر گئے کہ میں نے حضور کے چہرے پر بڑی نقاہت سی دیکھی ہے، کچھ کھانے کو ہے، یہی وہ موقع ہے۔ آپ نے یہ سارے حالات دیکھتے ہوئے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، کیا خیال ہے اگر تم کہو تو یہ جو یہود ہمارے ساتھ غداری کر رہے ہیں اس وقت، ان کو اگر ہم کوئی آفر کر کے ان کو پیچھے ہٹا دیں، ایک طرف سے سکون ہو۔ تو کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تو اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ حضرت صاحب بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک اور صحابی انہوں نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے قبول فرمایا، ہاں ٹھیک۔ بے شمار مواقع حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تھا، صحابہ کرام کو جمع فرماتے تھے، مشورہ لیتے تھے ان سے۔ تو یاد رکھیے گا کہ مشورے سے امور طے کرنا یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ سنت ہے کہ جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کے لیے بطور دین کے چھوڑا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مشورے سے اپنے امور تو طے کیا کرو، ہاں مشورہ ان سے کرو جو مشورے کے اہل ہوں، یہ ضرور دیکھنا، نہ اہل سے مشورہ نہ کرنا ورنہ وہ غلط مشورہ دے گا۔ ہماری آج سب سے بڑی غلطی یہ ہے، اول تو مشورہ کرتے نہیں ہیں، اور اگر کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں جسے پتہ ہی نہیں ہوتا، جسے نہیں پتا نقصان اٹھاتے ہیں، وہ جی میں نے فلاں کے مشورے سے کیا تھا۔ تو ایک سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، حتیٰ کہ قرآن کریم ہمیں یہاں تک کہتا ہے، ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی،
ایک عورت اپنے بچے کو دودھ نہیں پلانا چاہتی یا وہ پلا رہی ہے اور دودھ چھڑانا چاہتی ہے، عن تراض منہما وتشاور، تو قرآن کہتا ہے میاں بیوی آپس میں مشورہ کر لیں، جو بہتر مشورہ ان کو لگے کہ آیا ابھی بچے کا دودھ چھڑا دینا چاہیے یا ابھی اس کو پلاتے رہنا چاہیے، تو باہمی مشاورت سے اس کو طے کریں، اس کو باہمی مشاورت سے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ اپنے معاملات مشاورت سے طے کرتے ہیں۔ گارنٹی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ما خاب من استشارہ، مشاورت سے کام کیا جائے تو ناکامی نہیں ہوگی۔ تو ایک صفت اور ایک سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت ہے، بلکہ اس معاملے میں اپنے بچوں کو مشاورت میں شامل کیا کریں، چھوٹے موٹے معاملات، اس سے ان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، بچوں کی عقل میں سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا معاملہ کہ جس میں بچوں کو بٹھایا جا سکتا ہو، مشاورت ہو رہی ہو، ضرور بٹھائیں، یہیں سے ان کو تجربات حاصل ہوں گے اور یہیں سے ان کی تربیت بھی ہوگی کہ جب کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو مشاورت سے طے کرنا ہے۔ ایک سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مشاورت، ایک سنت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور تھوڑے سے آپ سنجیدہ ہو گئے ہیں۔ آپ کی ایک سنت مبارکہ یہ تھی اور اس کو بطور سنت اور بطور عبادت امت کے لیے اور بطور دین امت کے لیے چھوڑا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ بے انتہا خوش مزاجی کے ساتھ پیش آتے تھے، بے انتہا خوش مزاجی کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے، ماحول کو خوشگوار رکھتے تھے۔ آپ کے چہرے مبارک کے اوپر اکثر تبسم، مسکراہٹ ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، میں صرف اپنے لوگوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، صرف اپنے لیے، سڑیل۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایسی کسی چیز سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں تھا، خوش مزاج تھے، مسکرانے والے تھے، ماحول کو خوشگوار رکھنے والے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اندازہ لگائیے، حضرت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ما رأیت احدا تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا، میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ کسی کو مسکرانے والا نہیں دیکھا۔ آپ جب کسی سے بات کرتے تھے آپ کے چہرے پہ تبسم ہوتا تھا۔ ہاں، بسا اوقات کوئی بہت ہی اہم معاملہ ہوتا ہے تو اس میں انسان سنجیدگی اختیار کرتا ہے، بالکل ضروری ہے، چہرے کے اوپر فکر کے آثار آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، بسا اوقات غصے کے آثار آ جاتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، وہ ضرورت ہوتی ہے موقع کی، ورنہ عمومی طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام متبسم ہوتے تھے، خوش مزاج تھے، ہنستے مسکراتے ہوئے لوگوں سے پیش آتے تھے۔ جب کوئی شخص آپ کے پاس آتا تھا، سلام کرتا تھا، اب ذرا تھوڑا سا اس چیز کو سمجھیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی ایسے سلام نہیں کیا، کبھی بھی ایسے سلام نہیں کیا۔ آپ کیسے سلام کرتے تھے؟ ہاں، سنت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر کسی کے ساتھ۔ حضرت حبشی بن جنادہ کہتے ہیں کانا افقہ الناس خلقا، سب سے زیادہ لوگوں میں خوش مزاج حضور علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ موقع کی رعایت سے آپ مزاح فرماتے تھے، عجیب و غریب مزاح کیے آپ نے، بچوں کے ساتھ بچوں والے، بڑوں کے ساتھ بڑوں والے، خواتین کے ساتھ خواتین والے، جی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ آپ نے مذاق کیے، مزاح، لیکن نہ اس میں کسی کا مذاق اڑایا، نہ اس میں جھوٹ بولا،
نہ اس میں کوئی بےہودگی کا مظاہرہ کیا. یہ تین چیزیں حضور کے مزاح میں نہیں ہوتی تھیں. نہ آپ کسی کا مذاق اڑاتے تھے تمسخر، اور نہ ہی آپ کسی قسم کی بےہودگی والی بات کرتے تھے. آج تو ہنسانا ہونا لوگوں کو تو گندی بات کرتے ہیں، فحش بات کرتے ہیں، واہ 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 بڑی فنی بات ہو گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح اس سے پاک تھا. اور نہ کبھی آپ نے مزاح میں بھی جھوٹ بولا ہے. تو مزاح کر رہا تھا میں، جھوٹ بھی نہیں. تو ہر بچے کے ساتھ بھی کیا ہے، بڑے کے ساتھ بھی کیا ہے، جوان کے ساتھ بھی کیا ہے، بوڑھے کے ساتھ بھی کیا ہے، غلام کے ساتھ بھی کیا ہے، آزاد کے ساتھ بھی کیا ہے. حضرت سمرہ بن جندب ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد نہ صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی اہم معاملہ ہے، آج کا کوئی اہم کام ہے تو وہ بتا دیتے. کوئی خواب آپ نے دیکھا ہے تو صحابہ کرام کو بتا دیتے، یا صحابہ میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے تو وہ آ کے تعبیر پوچھ لیتا، میں نے خواب دیکھا اللہ کے نبی کیا تعبیر ہے. کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، آپ بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں ہم میں سے ہر بندہ کوئی نہ کوئی اپنا واقعہ بیان کرنا شروع کر دیتا تھا. اور کہتے ہیں حضور ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. کہتے ہیں اسی میں ایک دفعہ ایک صحابی نے اپنا واقعہ بیان کیا. کہنے لگا کہ میں جب زمانہ شرک میں تھا نا، زمانہ جاہلیت میں، تو ہمارا جو بت تھا نا، بت، اس نے ہمیں بڑا فائدہ دیا. صحابہ حیران ہو کے دیکھنے لگے، بت نے فائدہ دیا؟ وہ تو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان دے سکتے. کہنے لگا اصل میں یہ تھا، ہم نے جو بت بنایا ہوا تھا نا، وہ مختلف قسم کے آٹا ہوتا ہے نا، مختلف قسم کے آٹے ان کو گوندھ کر اس سے بنایا ہوا تھا. کہتے ہیں قحط پڑا. اب قحط پڑا تو ایسا 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 گندم خوراک کھانا پینا سب ختم ہو گیا، بھوک شروع ہو گئی. کہنے لگے ہم نے سوچا آج یہ کام نہ آیا تو کب کام آنا ہے. کبھی اس کی ایک ٹانگ لیتے، توڑ کے اس کا آٹا بناتے، گوندھ کر کوئی نہ کوئی کھانے پینے کی چیز بنا لیتے. کبھی اس کا بازو مروڑتے، توڑ کے اس کا آٹا بنا کے کھانے پینے کی کوئی چیز بناتے، کھا لیتے. کبھی اس کی گردن مروڑتے اور کھانے پینے کی کوئی چیز بنا کے. کہتے کہ ہمارا جو قحط کا زمانہ تھا نا، وہ اس طرح ہمارا گزرا. حضور سن رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. حتیٰ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خوشی کے مواقع پر خوشی بھری بات کرتے تھے. کبھی ایسا نہیں کہ خوشی کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی سخت جلی ہوئی بات کریں، نہیں. آپ کو ایک عجیب واقعہ بتاؤں. حضرت ام نبیت ہیں، صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں، کہتی ہیں کہ بنی نجار ایک قبیلہ تھا، تو اس کی ایک دلہن تھی، یعنی بندہ جو تھا بنی نجار کا تھا. تو ہمارے قبیلے کی ایک لڑکی تھی، اس سے شادی ہوئی، تو ہم دلہن کو چھوڑنے جا رہے تھے وہاں پر. اب بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں، خواتین ہیں، جمع ہیں، چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں. اور وہاں پر جو خوشی کے مواقع پر گیت وغیرہ گائے جاتے تھے نا، تو ہم وہ گیت گاتے ہوئے جا رہے ہیں. اور وہ ان میں سے کچھ گیت موجود بھی ہیں، اتیناکم فحیونا نحییکم. ہم دیکھو، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہارے پاس آئے ہیں، ہم تمہیں خوش آمدید کہتے ہیں، تم ہمیں خوش آمدید کہو. ولولا الذهب الاحمر ما حلت بوادیکم. یہ وہاں کے گیت ہوتے تھے. اگر تم لوگ سونے اور چاندی والے نہ ہوتے تو ہم کبھی تمہارے علاقے میں نہ آتے. خوشی کے مواقع پر اس قسم کے گیت. کہتی ہیں ہم یہ گاتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا کہ آگے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں. آپ قریب تشریف لائے، آپ نے فرمایا ام نبی یہ کیا ہے، کیا بات، کیا ہے؟ آپ کہتی میں نے بتایا اللہ کے نبی کی یہ دلہن ہے بنی نجار کی، تو ہم اس کو چھوڑنے بھی جا رہے ہیں، خوشی کا موقع ہے. تو ہم یہ گیت عرب کے ٹھیک ٹھاک ہیں، بالکل نہ اس میں کوئی گناہ کی بات ہے، نہ کوئی فحاشی کی بات ہے، اس کے اندر خوشی کا موقع ہے، خوشی کے اظہار کے لیے. آپ نے فرمایا کون سے گیت؟ کہتی ہے میں نے وہ سارے گیت سنائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو. آگے سے ایک جملہ حضور نے بھی کہا، موقع کیا ہے خوشی کا، موقع کیا ہے مزاح کا، موقع کیا ہے شادی کا،
تو آگے سے جب کہتی جب میں نے اپنے اشعار پورے کر لیے نا، اپنے گیت پورا کر لیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وَلَوْلَا الْحِنْطَةُ السَّمْرَاءُ، اگر گندم کے دانے نہ ہوتے اور گندم نہ ہوتی، ما سمنت عذاریکم، تو تمہاری جو کمواریاں ہیں نا یہ بھی موٹی نہ ہوتی۔ آپ نے بھی آگے سے خوشی کے موقع پر اسی انداز کے اندر، جائز حدود ہے، ناجائز کوئی نہیں، خوشی کا اظہار فرمایا۔ یہ سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماحول کو خوشگوار رکھا جائے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھی جائے، ہنس کے ملا جائے۔ بچوں کے ساتھ مذاق کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بچوں کے ساتھ ان کو خوش کر دیتے تھے، بچے خوش ہو جاتے تھے۔ بڑوں کے ساتھ ایسا مزاح فرماتے تھے کہ بڑے خوش ہو جاتے تھے۔ ایک امام بخاری رحمہ اللہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک نا جہاد پہ کہیں جانا تھا، کچھ سفر تھا، بہرحال جہاد کا ہی تھا، تو صحابہ کرام کے پاس سامان اٹھایا ہوا تھا، بوجھ تھا۔ تو ان میں ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، سفینہ کشتی کو کہتے ہیں عربی کے اندر۔ تو صحابہ کرام نے نا سامان اٹھایا ہوا بوجھ، آپ نے حضرت سفینہ سے فرمایا سفینہ اپنی چادر بچھاؤ۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر بچھائی، آپ نے جتنا سامان تھا وہ لیا اور لے کر وہ سارے کا سارا سامان اس چادر کے اندر بندھوا دیا۔ اب وہ جو مختلف صحابہ کے پاس تھا وہ سارا سامان ایک جگہ اکٹھا ہو گیا۔ سفینہ کا مطلب ہوتا ہے کشتی۔ حضور فرماتے ہیں احمل فانت السفینہ، تو تو کشتی ہے نا، چل اٹھا سامان۔ کشتی سامان اٹھاتی ہے نا، جتنا سامان ہوتا ہے کشتی کے اندر لاد دیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا احمل فانت السفینہ۔ کتنا لطیف سا مزاح فرمایا حضور نے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو، ان کے نام کو حضور نے استعمال۔ اچھا اب یہ نہیں کہا کہ تو وہ والی کشتی ہے، بس سفینہ، سفینہ کہتے ہی کشتی کو ہے۔ احمل فانت السفینہ، اٹھاؤ تم کشتی ہو۔ حضرت ظاہر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، سانولے سے رنگ کے تھے، شکل و صورت کے خوبصورت نہیں تھے، کافی گہرا رنگ تھا ان کا، لیکن بڑی محبت فرماتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات سے آتے تھے تو دیہات کے جو تحائف ہوتے تھے وہ لے کر آتے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو شہر کے تحائف ہوتے تھے ان کو دیتے تھے۔ وہ دیہات کے تحائف لے کے آئے، آپ شہر کے تحائف ان کو دیتے تھے۔ ایک دفعہ آپ گئے ان کے علاقے میں، وہ اپنی کچھ چیزیں بیچ رہے تھے، انہیں نہیں پتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں۔ آپ پیچھے سے گئے اور جا کر ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، یوں پیچھے سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کر نا آپ نے نا بلند آواز سے فرمایا من یشتری ھذا العبد، اور بھائی کوئی ہے جو اس غلام کو خرید لے۔ دوست ہے، وہ تو صحابی ہے، محبت کرنے والا ہے۔ یہ کیا ہے؟ انداز بے تکلفی، یہ کیا ہے؟ اس کی دلجوئی۔ وہ یہ نہ سمجھے میں غریب ہوں، شکل کا کوئی بہت زیادہ اچھا نہیں ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں۔ حضور نے اس سے بھی اپنائیت کا مظاہرہ فرمایا، اور بڑے خوشگوار انداز کے اندر، زبانی کلامی کوئی دعوے نہیں کیے، نہیں نہیں تم تو سر آنکھوں پہ ہو، نہیں، عملاً کر کے دکھایا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ لوگوں کے ساتھ خوش مزاجی کے ساتھ ملنا، خوشگوار ماحول کو قائم کرنا، ماحول کے اندر خوشگواریت، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ضروری نہیں ہوتی کہ ہر محفل میں آپ ایسی محفل جمائیں جہاں سڑی ہوئی باتیں کرنی ہیں، جہاں تلخ باتیں کرنی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تلخ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ حضور کی محفل اٹھائیں، تلخ باتیں نہیں ملیں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ملنا اٹھائیں، کسی کے ساتھ آپ نے تلخ چہرے کے ساتھ ملاقات نہیں کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ تھوڑا سا معاشی اعتبار سے یا کسی عہدے کے اعتبار سے بڑا ہے نا تو اسے لوگوں کے ساتھ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، شیطانی سوچ ہے یہ۔ نبوی سوچ کیا ہے؟ جتنے آپ مقام میں بلند ہوتے جائیں اتنا آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا جائے، یہ نبوی سوچ ہے۔ شیطانی سوچ کیا ہے؟ جتنے آپ بڑے ہوں آپ کے گردن میں سریا آنا چاہیے،
سلام کریں تو پورا ہاتھ نہیں ملانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دونوں ہاتھ ملاتے تھے, دونوں ہاتھ, چھوٹے کو ملتے, بڑے کو ملتے. حضرت انس, ان کی حیثیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم کی سی تھی. چھوٹی سی عمر میں بچے سے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گئے. آپ کے گھر کے کام کاج کیا کرتے تھے, خادم تھے. کبھی کھانا بنایا, برتن دھوئے اور اس قسم کے کام. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب ان سے بھی سلام کرتے تھے, خود کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دونوں ہاتھوں میں تھا. حضور دونوں ہاتھوں سے سلام کر رہے. یہ شیطانی طریقہ ہے, نبوی طریقہ نہیں ہے. یہ کسی کافر کا طریقہ ہو سکتا ہے, پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. اگلے کو عزت دینا, اگلے کے ساتھ مسکرا کے بات کرنا, اگلے کی حوصلہ افزائی. آپ نے فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا, کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی حقیر اور کمتر نہ سمجھنا. ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق, چاہے تم اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو. یہ دو سنتیں آج آپ کے سامنے پیش کی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی. ایک مشورہ کی سنت کہ مسلمان اپنے جتنے امور ہیں وہ مشاورت سے طے کریں, اور جب مشاورت آتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے. مشاورت آتی ہے, اللہ پاک انسان کو بہترین حل کی طرف پہنچا دیتے ہیں. اور دوسرا, ماحول کو خوشگوار رکھنا, لوگوں کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا, سلام کرنا. یہ سنت ہے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ماحول کو خوشگوار رکھنا, بچوں کے ساتھ خوشگواری, خوش اخلاقی کے ساتھ. ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر بچوں کے حوالے سے بہت تلخی پائی جاتی ہے, بہت تلخی پائی جاتی ہے. کوئی بچہ پہلی صف میں کھڑا ہے, پیچھے جاؤ, قطعاً غلط, قطعاً غلط. پیار سے اس کو آپ کہیں بیٹا آپ سے تھوڑا سا سائڈ پہ آ جاؤ, جگہ بنائیں اس کے لیے. وہ اتنا ہی اللہ کی نظر میں انسان ہے جتنا میں اور آپ ہیں. وہ کوئی انسانیت سے نکلے کوئی اور مخلوق نہیں ہے, نہ وہ گھٹیا ہے, اسی طرح انسان. پیار سے اس کو بیٹا آپ ادھر آ جاؤ, اس طرح کھڑے, آپ کی جگہ بنائیے یہ والی. اور اگر آگے جگہ ممکن نہیں ہے تو پیچھے جگہ بنائیں اس کے لیے, بیٹا ادھر آؤ میں آپ کے لیے جگہ بناتا ہوں, آپ ادھر آ جاؤ. یا راہ چلتے ہوئے کہیں بچے مذاق کر لیتے ہیں, بچے شرارتیں بھی کرتے ہیں. جب آپ باہر نکلتے تھے نا عموماً راستوں میں, تو بچے چمٹ جاتے تھے آپ کے ساتھ. آپ نے کبھی نہیں کہا میرے کپڑے خراب کر دیے, پرے ہٹو, نہیں. وہ چمٹتے تھے, حضور اور چمٹا لیتے تھے ان کو اپنے ساتھ. بہرحال یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ, لوگوں کو عزت سے پیش آنا, لوگوں کے ساتھ خوشگوار ماحول کو قائم کرنا, ماحول کی خوشگواریت کو قائم رکھنا, یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. اللہ پاک ہمیں اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر